اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو، کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو۔ یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی کوئی گائے لو، اس کو قربان کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان کے درمیان۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو، اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو؟ اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچھڑے کی محبت تھی اور تحت الشعور میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ نکل نہیں رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے، یہ ٹال جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہائے صدقے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی، جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا۔ اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی، اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا، اونوں ہی کون ہے اس کلر دی لبو۔ اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے پھر ملے گی۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت۔ قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے۔ اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی، کنہ نو اور کھولے آ جائے۔ ہم ان کو بتاتے یار دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور بتائیں نا، اور کیا کریے بھئی جو لکھا ہے وہ کرو۔ وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے تو وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اچھا جی سنی ہے، جی سنی ہے۔ سنیوں کی حدیث کی کتابیں کون سی؟ جی بخاری مسلم۔ آپ نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے؟ بخاری مسلم طریقہ دکھائیں کہ بھئی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، اچھا یہ بتائیں، یہ کیوں بتائیں، پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ وہی بال کی کھال اتارنا، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے، کیونکہ معاشرے سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے۔ اچھا تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو، ان دسو کیڑی گائے ہو، دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، کر دو۔ پھر ان کا رنگ پوچھو، رنگ بھی بتا دیا۔ اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور، کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں، یہی رہ گیا نا پیچھے، ٹھیک ہے نا جی، کیا کھاتی ہو یہ۔ اچھا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے۔ اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائیں وہ ہو کس قسم کی۔ یہ ان سے ایک انجانے میں عقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نا تو عذاب ہی آنا تھا، گائے نہیں تھی ان کو ملنی۔ یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا۔ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو، بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاں ہوئے، کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور بے عیب بے داغ ہو، کوئی زخم نہ ہو، کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو۔ اب ڈھونڈو
یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے. آخر میں ایک بوڑھی عورت جو بڑی غریب عورت تھی اس کی لاٹری نکلی, اس کے پاس وہ گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے خریدی. یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی 2 لاکھ کی خریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر 2 کروڑ روپے کی ملی, کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا. تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی, چاندی کا سونا ہو گیا. تو وہ پھر قالوا الآن جئت بالحق, انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی, ان سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے, کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا, جس طرح ہم بھی کرتے ہیں, ہاں جی دسو کیا مسئلہ ہے, کہتے ہیں یہ, میں آگے جواب دیتا ہوں, آگے کرتے کرتے بالکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں, کہتے ہیں یا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو ہم وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں. فذبحوها, پس انہوں نے اس کو ذبح کیا, وما کادوا یفعلون, حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر نہیں سی آندہ, انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کے الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی. اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا, ایک انسان کو, تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا. اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں علم غیب تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا, یہ تو بعد کے بزرگوں کو آیا, حالانکہ وقت پیغمبر بھی موجود ہے, اللہ نے ان کو بھی نہیں بتایا کون قاتل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے قربان کی تھی نا اس کے ذریعے وہ اگلا معجزہ ظاہر ہوا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے.